بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دفعہ بروز اتوار 1 اکتوبر 2023 عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے خصوصی دن پر ڈی جے کا ریکارڈ بریک ہو گیا۔ پوری شدت و قوت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کونڈوا کی تاریخ میں کبھی ایسا ناچنا گانا بجانا دیکھنے میں آیا ہو۔ شاباش نوجوانوں، یہاں وہابیوں کو سبق سکھاتے سکھاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے شاندار خراج تحسین پیش کیا، روح مبارک کو خوش کر دیا۔ اس جوش، جذبے اور طاقت کے پیچھے آخر کیا مقصد تھا اور کون تھا؟ کرنے والے جانے یا اللہ بہتر جانے۔ مسئلہ یہ کہ کیا فرقہ پرستوں کو جلانا اور سڑانا تھا یا وہابیوں، کافروں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کو سبق سکھانا تھا کہ تم مسجد و ممبر اور سوشل میڈیا پر چاہے جتنی مخالفت کرو، ہم اتنی ہی شدت سے جشن منائیں گے، کار ثواب حاصل کریں گے، کیا کرتے کرو، بعد مرنے کے دیکھ لیں گے۔ ابھی 4 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں کھلے عام ایک جلوس میں دیوبندی، کافر، وہابی، سور، آتنکوادی جیسی گالیاں 18-20 سال کے بچے بطور نعرہ لگا رہے تھے۔ دوستو، لاکھ اختلاف کے باوجود میں نے میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ سوال یہ کہ آخر ان معصوم ذہنوں کو کون مسموم کر رہا ہے، کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ آج کے دردناک، کربناک، ہیبتناک حالات میں اتحاد امت کا اس سے اچھا نمونہ اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بحیثیت ایک جرنلسٹ جو باتیں سننے، دیکھنے اور سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہمیں درس عبرت دیتی ہے۔ ایک صاحب نے امت مسلمہ کی حد درجہ بے حسی، بے شرمی، بے غیرتی پر جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اس ملت کو ایک نہیں 4 موذیوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ منوکامنا بھی کی ہے کہ 2024 میں مودی ہی آنا چاہیے۔ مدرسوں، مسجدوں، مزارات پر حملے ہوں یا قرآن کریم کے نسخے جلائے جائیں، مظلوموں، غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلے یا بہن بیٹیوں کی کھلے عام عصمت ریزی ہو، شان رسالت میں گستاخی ہو یا آئے دن بے رحمی سے کسی کے گھر کا چراغ بجھتا ہو، اسکولوں میں معصوموں کی پٹائی ہو یا ملے کٹوے پاکستانی جیسے الفاظوں کا استعمال ہو، اماموں کو شہید کیا جا رہا ہو، ہمیں رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہماری رگیں حمیت، ملی غیرت نہیں پھڑکتی، مگر دیوبندی، وہابی اور تبلیغیوں کو سبق سکھانا ہو تو ہماری مردانگی جاگ اٹھتی ہے۔ تھوڑا بھی اللہ کا ڈر نہیں کہ ہم بروز حشر حساب قبر میں اپنے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ارے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، دوسروں کو سبق سکھاتے سکھاتے ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیوبندی، وہابی کی باتیں نہ سنیں، چلیے وہ کافر ہے، مگر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے جید سنی علماء آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے غلط اور غلیظ کاموں سے بچیں جن سے دین اسلام کی بدنامی ہو، مسلمانوں پر مصیبتیں نازل ہو۔ کم از کم ان کی باتیں تو سنیں۔ ڈی جے کے شور و ہنگامے پر جس قدر منع کیا جا رہا ہے اس دفعہ اتنی ہی شدت اور طاقت سے بجائے گئے۔ تاجدار حرم جیسی بے مثال شاندار قوالی کے ساتھ ساتھ چولی کے نیچے کیا ہے، کبوتر جا 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 جیسے واہیات گانوں پر معصوم بچوں نے جم کر ڈانس کیا۔ کون ان کے ذہن خراب کر رہا ہے؟ کوئی غیر تو نہیں، ہمارے اپنے ہی ہیں۔ نیم ملا، جاہل، پیر، مفاد پرست سیاستداں جن کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے، وہی ان کی عمر، وقت، صلاحیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں لگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ فوراً تڑپ اٹھتا ہے۔ کیوں ہمیں یہ احساس نہیں کہ کل جو یو پی اور مدھیہ پردیش میں ہو رہا ہے وہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ آخر سنیوں کی مسجدیں اور بزرگوں کے مزارات بھی تو مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد ہوش میں لائے۔ ایک طرف ملت کی لڑکیاں بے قابو ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ناچنے گانے والے لڑکوں کی تعداد میں بھائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اپنوں ہی کو گھورتے ہیں، کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، باقی جگہ سب سجن بن جاتے ہیں۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔